یوں لگتا ہے کہ سارا نظام تیار بیٹھا تھا 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل کرنے کے لیے. ہر وہ شخص جو آئین کو توڑے گا، اپنی مرضی آئین پر مسلط کرے گا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لکھا دیا گیا. خواجہ صاحب جب کسی کی حقیقتیں کھولیں گے نا تو وہ واقعی حقیقتیں کھولیں گے اور وہ کھل کر بات کریں گے. ہر میچ میں اگر شکست ہوگی تو وہ دہشت گردی کو ہوگی. دو جو حملے ہوئے ہیں وانا میں بھی اور G11 میں بھی، ان دونوں کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم پر بم مارتے رہیں اور ہم خاموشی سے مذاکرات کی بات کرتے رہیں. پاکستان کی فوج ایسے لوگوں کو سبق سکھانا جانتی ہے اور اب سبق سکھانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. اس وقت جو ہے وہ بڑی خبر تو یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم کے جو بل پہ دستخط کر دی ہیں اور جو یہ بل ہے یہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن گیا ہے. اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل سری لنکا کی ٹیم چونکہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن ان کی ٹیم کے کچھ ایسے کھلاڑی انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا، یہ کہا کہ ہم نے واپس جانا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے رابطے کیے سری لنکا کے صدر کے ساتھ اور وہاں جو ان کی ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے کیے اور یہ یقین دہانی کروائی کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان کی اولین ترجیح ہے. اس پہ بات کریں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں. وانا میں جو دہشت گردی کے حملہ ہوا اور پھر G11 میں جو حملہ ہوا اس کے تانے بانے افغانیوں سے ملتے ہیں. آج محسن نقوی صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے اور پھر جو ہے وہ افغانستان نے کہا کہ ہم تجارت بند کر دیں گے، لیکن اس تجارت کو بند کرنے سے نقصان پاکستان کا نہیں ہوگا، افغانستان کا ہوگا. یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بات کریں گے. جرگہ ہوا، جرگے میں ایک اچھا انیشیٹو تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ PTM کے 2 لوگ وہاں پہ موجود تھے جب قومی ترانہ بجایا گیا، لیکن وہ اس قومی ترانے میں کھڑے نہیں ہوئے. یہ کیا معاملہ ہے. اور پھر طلال چودھری صاحب نے آج کہا کہ نیبرہڈ سروے کروا لیں. یہ کیا معاملہ ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو جس کی باز گشت تھی اس کے بعد وہ دونوں ایوانوں میں پیش ہوا، اس کے اوپر بحث ہوئی اور اب جو ہے وہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن گیا ہے. صدر مملکت نے اس پہ دستخط کر دیے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ چند دنوں پہلے 27ویں آئینی ترمیم ایک خواب تھی، ایک فینٹیسی تھی، ایک خیال تھا جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے، اس کی تعبیر بھی کچھ ہے، کیا کوئی پیپر بھی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم حقیقت بنی اور جس تیز رفتاری کے ساتھ حقیقت بنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سسٹم کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں اور بہت ہی برق رفتاری کے ساتھ سارے معاملات طے ہوئے. پہلے کابینہ میں یہ بات ہوئی، کابینہ سے قومی سینٹ میں گئی، سینٹ میں ایک صاحب نے استعفیٰ دے دیا، پھر قومی اسمبلی میں گئی، ان صاحب کا پھر استعفیٰ نہیں ملا، وہاں سے بھی اپروو ہو گئی. اور یوزلی اس پروسیس میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے کہ پھر دونوں ایوانوں سے منظور ہو کے صدر مملکت کے پاس جاتی ہے. تو جو PTI والے انہیں یاد ہے جب کوئی ترمیم عارف علوی صاحب کے پاس جاتی تھی تو کتنا عرصہ لگتا تھا. لیکن یوں لگتا ہے کہ سارا نظام تیار بیٹھا تھا 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل کرنے کے لیے اور اب یہ آئین کا حصہ بن گئی ہے. یہ کچھ لحاظ سے جمہوریت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہر آنے والے ڈکٹیٹر کا رستہ روک دیا گیا ہے. ہر وہ شخص جو آئین کو توڑے گا، اپنی مرضی آئین پر مسلط کرے گا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لکھا دیا گیا ہے. آئینی عدالت علیحدہ بنا دی گئی ہے جو بنیادی طور پر آئین کی تشریح کرے گی، ڈکٹیٹروں کو نظریہ ضرورت فراہم نہیں کرے گی. یہ بنیادی نکات ہیں اس کے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے 2006 میں یہ خواب دیکھا تھا. آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی روح بے انتہا خوش ہوگی کہ ان کے بیٹے نے اور ان کے شوہر نے وہ کارنامہ کر دیا نواز شریف کے ساتھ مل کے جو اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت تھی. 27ویں آئینی ترمیم میں جو شکیں آ رہی ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ کنٹرول جو عدالتوں نے اپنے پاس لے لیا تھا، وہ سو موٹو جس کے ذریعے سیاسی نمائندوں کو رسوا کیا جاتا تھا، وہ اب ان کے پاس سے نکل گئے ہیں. پارلیمان میں پارلیمان کے فیصلے ہوا کریں گے اور پارلیمان ہی سپریم ہوگا.
ابھی وہ کل چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی صاحب نے جو ہے وہ فل کورٹ کا اجلاس بھی بلا لیے. ہم نے دیکھا کہ ججز نے ان کو خط بھی لکھے اور کچھ وکلاء کے بھی اعتراضات تھے. تو آپ کو لگتا ہے وہاں بھی اسموتھلی ہو جائیں گی چیزیں؟ خواجہ آصف صاحب بڑے تلملا رہے ہیں ان ججز پر جنہوں نے خط لکھے. انہوں نے کہا یار کہ مجھے ایک دفعہ موقع ملے تو میں ان ججز کی حقیقت کھولوں. اور خواجہ صاحب جب کسی کی حقیقتیں کھولیں گے نا تو وہ واقعی حقیقتیں کھولیں گے اور وہ کھل کر بات کریں گے. تو میرے خیال میں انہیں یہ خط بازی تو کافی عرصے سے رکے بازی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ویسے بات کر لیا کریں گے. خط لکھتے ہیں میڈیا کی کنزمپشن کے لیے, ٹکر شکر چل جاتے ہیں. لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا. وہ والے ججز جو پارٹیوں کے کارکن ہوا کرتے تھے اب ان کے عروج کا وقت نہیں, اب ان کے زوال کا وقت ہے. اور یہ جو مرضی بھی کریں. اب کل بہت اچھی بات ہے کہ فل کورٹ اگر ہو جاتا ہے, وہاں سے بھی ایک دفعہ انڈورسمنٹ مل گئی تو پھر تو معاملات ختم ہو گئے نا. پھر تو یہ آئین کا حصہ ہے. سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. ہم نے دیکھا کہ کل کس طرح سے جو ہے وہ ان کھلاڑیوں نے درخواست کی کہ ہمیں واپس جانا ہے, لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو وزیر داخلہ ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, ان سب کی محنت سے جو ہے وہ جو ٹیم ہے وہ کھلاڑی جو ہیں وہ واپس نہیں گئے. ایٹ لیسٹ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ہے. کل جو رات کو یہ خبر آنا شروع ہوئی تو ظاہر ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے. پاکستان کے لیے اس لیے کہ ماضی میں بھی یہاں پر ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور سری لنکن ٹیم پہ لاہور میں حملہ ہوا تھا جس کی امبیرسمنٹ ہمیں بہت عرصہ رہی. صرف امبیرسمنٹ نہیں, اس کے ساتھ بہت عرصے تک پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو سکی تھی. ہمارے جتنے میچز ہوتے تھے دبئی یا ابو ظہبی میں ہوا کرتے تھے, شارجہ میں بھی کچھ میچ ہم نے کھیلے. اس صورتحال کا خوف ایک دم سب کے ذہنوں میں بیٹھ گیا. سری لنکن کھلاڑی اچانک کیسے ہو گئے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 6-7 پلیئر ایسے ہیں جو IPL میں بھی کھیلتے ہیں, وہاں سے کوئی میسیجز آئے. بہرحال اس پہ کلیئر نہیں ہے, لیکن پاکستان نے فوری طور پر سوئفٹ ایکشن لیا. اس کی ریزن ہے سری لنکا بھی اسی طرح کے دہشت گردانہ زمانوں سے گزر چکا ہے. تامل ناڈو سے جس طرح ان کا مقابلہ کیا, اس وقت اگر ان کا کسی نے ساتھ دیا تھا تو پاکستان نے ساتھ دیا تھا. اسی وجہ سے سری لنکا کی پرائم منسٹر, ان کا نام کا تلفظ ذرا مشکل ہے, میں بول نہیں رہا, سری لنکا کی وزیر اعظم نے جو ہے ایک پیغام دیا اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کا خیال کر رہی ہے. کل آج یہ بات محسن نقوی صاحب نے کھولی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے, عاصم منیر صاحب نے ذاتی طور پہ ان کے ڈیفنس منسٹر کو فون کیا کہ ہم آپ کو جو ہے پوری سیکیورٹی کی گارنٹی دیتے ہیں. اور پھر محسن نقوی صاحب نے بھی تمام پلیئرز کو تسلی کرائی, ان کے بورڈ سے ملاقات کی. سری لنکا کے صدر نے فون کیا اپنے آپ دیکھیے, کہنے کو تو یہ کرکٹ میچ ہے, کس میگنیچیوڈ کی چیزیں ہو رہی ہیں. ان کی حکومت کو انوالو ہوا اور وہ بڑے شکریہ. لیکن اس سب کے باوجود ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ سری لنکا کی ٹیم اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, خوف ان کے ذہن میں بالکل نیچرل ہے. اس خوف کو شکست دیتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے, کرکٹ سے محبت کا فیصلہ کیا اور یہاں رکنے کا فیصلہ کیا. اس کا مطلب ہے اب جو میچ ہوگا اس میں 2 ٹیمیں جیتیں گی. ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا ایک ایسے دوست بن کر ابھرے جن کی کبھی مثال نہ ہو. ہر میچ میں اگر شکست ہوگی تو وہ دہشت گردی کو ہوگی. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمارے پاس جتنے لفظ ہیں شکریہ کے, احسان مندی کے, وہ ہمیں سری لنکن ٹیم کے لیے کہنے چاہیے. آج سارے کرکٹ پلیئرز نے, رات کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ کیا تھا, فرینڈشپ ناٹ آؤٹ, اور ہر منسٹر نے اس کے اوپر بات کی. تھینک یو سری لنکا کے میسیجز آ رہے ہیں. پاکستانی ٹیم نے آج ساری شاہین شاہ آفریدی, ابرار احمد, حارث سعود, سب نے سری لنکن ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور سب نے کہا کہ کل آپ نے میچ میں ضرور آنا ہے. شائقین سے بھی کہا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم دہشت گردوں کا, دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. مجھے توقع ہے کہ کل جب میچ کا آغاز ہوگا ہر طرف شکریہ سری لنکا, فرینڈشپ ناٹ آؤٹ, اور پاکستان سری لنکا دوستی زندہ باد کے بینر لگے ہوں گے. اور پاکستان کے لوگ, میں آپ کو بتاؤں, ان سے اچھے لوگ کہیں دنیا میں ہیں نہیں. یہ جب کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بہترین طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا. کل یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کون جیتتا ہے, یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فاتح دہشت گردی کے خلاف
پاکستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، اور شکست دہشت گردوں کو ہوئی ہے. دہشت گردوں کو ہوئی ہے، اور جو ان کی پراکسیز ہیں ان کو ہوئی ہے، جو وہ بھارت میں بیٹھ کے شادیانے بجا رہے تھے. ان کا میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. ان کو جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا لیسن گیا ہوگا ہمارے ساتھ. ان کو تو صف ماتم ہوگا اس ٹائم پہ. جی بالکل، کسی نے توقع نہیں کی تھی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ سری لنکا کی ٹیم خوف زدہ ہو کر چلی جائے گی، لیکن وہ نہیں گئے. ان کی دلیری کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کے حوصلے کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کا مشکل وقت ہے، یہ نہیں کہ سہل وقت ہے، اس مشکل وقت میں ساتھ دینا پسند کیا. اور ہم سارے ان کے شکر گزار ہیں، جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. لیکن انٹروینشن دیکھیں کس لیول تک ہوئی ہے. اور اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی سازش کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کوئی پتہ نہیں کہ آئی پی ایل کی جانب سے ان لوگوں کو میسیجز کیا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی کوئی ٹیم پاکستان آئی تھی، ایک فیک ای میل چل پڑی تھی آئی سی سی کی طرف سے، اور اس طرح کا یہ واقعات ہوئے ہیں. تو اس ایلیمنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہم دہشت گردی سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے ایک مکار دشمن بھی ہے جس کو پاکستانیوں کی کوئی خوشی عزیز نہیں ہے. وہ ہر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن حوصلہ ہے پاکستانیوں کا، ڈٹ کے کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. وہ ہم نا فاتح قوم کی طرح ان کے سامنے نا کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، آج محسن نقوی صاحب نے بھی سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ دو جو حملے ہوئے ہیں وانا میں بھی اور G11 میں بھی، ان دونوں کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں. پھر کچھ ہوشربا انکشافات سامنے آئے کہ جو ان دونوں کی ٹیلی فونک جو کال ہے وہ سامنے آئی، جو خارجی تھے وہ بھی افغانستان سے ساری ڈکٹیشن لے رہے تھے. بہت والیٹائل سچویشن ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف خواجہ آصف کی باتیں آپ سنیں، خواجہ آصف جس لہجے میں بات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں افغانستان کی ساری سازش کا علم ہے اور وہ انہیں سبق سکھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ حکومت وقت کے کسی حکم کا، اجازت کا انتظار کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، لیکن انہوں نے جو حیرت انگیز انکشافات کیے، آج سینٹ میں تقریر بھی کی، اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے. 2 حملے ہوئے ہیں، ایک اسلام آباد میں، ایک وانا میں. دونوں کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ثابت ہو گیا. فون مل گئے، سمیں مل گئی، کال ریکارڈ مل گیا. اور پھر کون ان کو آپریٹ کر رہا تھا؟ وانا کے جو لوگ ہیں، وہ جو ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے بدبخت نور ولی محسود، وہ کر رہا تھا. کہ یہاں پہ کسی زاہد نامی خارجی کو انہوں نے استعمال کیا، اور نام بدل کے، کیونکہ نام ٹی ٹی پی کا آنا تھا اور نام جیش الہند کا لیتے رہے. لیکن بہرحال وہ پکڑے گئے ہیں. پکڑے اس کال کی وجہ سے، ویسے تو مار دیے گئے، اس کال کی وجہ سے پکڑے گئے. اچھا عمار صاحب، اس میں یہ تھا کہ یہ سب جو ہے وہ را کی ڈیمانڈ پہ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے خدشات جو ہیں وہ مزید بڑھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے ٹیمز موجود ہیں یہاں پہ. وہ بھی ایک کھلبلی تھی ان کو. زمبابوے کی ٹیم بھی پاکستان میں موجود ہے، ٹرکی کا وفد آ رہا ہے. تو یہ سب اس سارے جو تانے بانے نا یہ وہاں سے مل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اس پہ نا اب یہ تو بات ہو گئی. محسن نقوی نے بھی بتا دیا کہ ان کا جو خودکش حملہ آور تھا اس کا افغانستان سے تعلق تھا، اس کا جو ہینڈلر تھا وہ شاید باجوڑ کا رہنے والا تھا. اور وانا کے تو سارے کے سارے افغانی تھے اور وہ افغانستان سے رابطے میں تھے اس وقت. یہ ساری ہتھیار ان کو وہاں سے مل رہے تھے، وہ یوز ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اب کیا ہوگا؟ محسن نقوی صاحب کے اور خواجہ آصف کے عزائم بڑے واضح ہیں. خواجہ آصف نے کسی پروگرام میں کہا کہ افغانستان نے جنگ کا آغاز کر دیا اسلام آباد پر حملہ کر کے، اب ہم نے جواب دینا. محسن نقوی صاحب بھی آج یہ بات کر رہے تھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم پر بم مارتے رہیں اور ہم خاموشی سے مذاکرات کی بات کرتے رہیں. عمار صاحب، ہم جنگ کا اس کا جواب کب دیں گے؟ میرے خیال میں بہت زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. ظاہر ہے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کوئی حتمی طور پر آپ کو بتا سکوں کہ کوئی جواب دیں گے، لیکن جو حکومتی وزراء کے عزائم لگ رہے ہیں، جتنے واضح ثبوت ہمیں مل گئے ہیں، جس طرح مذاکرات کو افغانیوں نے ناکام بنایا ہے، جس طرح ہمارے دوست ممالک کی ایفرٹس اکارت گئی ہیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اب ایک آخری حل وہی ہے کہ پاکستان ان لوگوں کو وہاں جا کر جہنم واصل کرے، ورنہ پھر ان کی کارروائیاں پاکستان میں بڑھ جائیں گی. انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور یہ جو 2 واقعات ہیں یہ اس حملے کے زمرے میں آتے ہیں. اب ہم نے جواب دینا ہے. پاکستان یہ نہیں ہو سکتا کہ جواب نہ دے. عمار صاحب، آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی کہ بہت سی ہمیں ایسی فوٹیجز دکھائی دے رہی ہیں جو پاکستان کا جھنڈا پھاڑے ہیں، افغانی ہیں، پاکستان کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں بظاہر قوم یہ چیز حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ آپ ان اکاؤنٹس کو بھی فالو کرتے رہیں اور ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. ہم کب کریں گے یہ کارروائی؟ جی، سوشل میڈیا پر جو افغانستان
پاکستان سے اکاؤنٹ چل رہے ہیں، وہ کبھی پی ٹی آئی کے بن کے ہوتے ہیں، بعض اوقات پی ٹی ایم کے بن کے چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اور طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان کی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہیں ہم نے سب سے زیادہ پالا پوسا ہے، اور ہم یہ سانپ ہم نے اپنی آستینوں میں پالے ہیں، ان کو ہم نے خوراک دی، ان کو ہم نے رہنے کی جگہ دی، ان کو ہم نے شناخت دی، اور یہ وہ احسان فراموش ہیں جو پاکستان کے خلاف ان کے دلوں میں اتنی نفرت ہے پاکستان کے خلاف، اپنے محسنوں کے خلاف۔ تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کا احسان تسلیم کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو وار انڈسٹری پر پلتے ہیں، جن کا کاروبار ہی دہشت گردی کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور کاروبار ہے بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ عمار صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب امریکہ کو انٹروین کر لینا چاہیے؟ ہم نے پوری دنیا کو یہ ثبوت دے دیے افغانستان اور انڈیا کے، تو اب کیوں کوئی انٹروین، ایسا ممالک جو ہے وہ انٹروین نہیں کر رہا ہے اس چیز کے؟ دیکھیے، جبکہ اب پاکستان کی کنڈیشن میرا بہت نہیں خیال کہ ہمیں کسی اور انٹرونشن کا انتظار کرنا چاہیے۔ پاکستان کی فوج از اسٹرانگ انف کہ ان لوگوں کو بڑے سہولت سے سنبھال سکتی ہے، ان دہشت گردوں کو قرار واقعی سزا دے سکتی ہے۔ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، اب دیر بہت ہو چکی ہے۔ ہمارے مہمان ہمارے لیے ہماری شان ہوتے ہیں، عزت ہوتے ہیں، تو ہم ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ بہت جلد ہوگا، اور اس کے اندر اب لحاظ نہیں ہوگا برادر اسلامی ملک والا۔ اب دیکھیں نا کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان تجارت بند کر دے۔ بھائی تمہارے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ تمہارے ساتھ تجارت بند کرنے سے تمہیں نقصان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف انڈیا سے رابطے رکھنے کا، ڈالر پکڑنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ ان کے پاس تجارت کون سی ہے؟ پاکستان کی مدد کے بغیر وہ ناشتہ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر وہ تجارت پاکستان کے ساتھ بند کرتے ہیں تو ان کو وایا چین لانا پڑے گا، جو ان کو 30 سے 50% ہمارے ساتھ مہنگی پڑے گی۔ بالکل مہنگی پڑے گی، تو اس کا مطلب ہے کاروبار تو ہے ہی نہیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک کاروبار ہے، دو کاروبار ہے، منشیات کروا لیں آپ وہاں پہ، یا پھر آپ دہشت گردی کر لیں، اس کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں آتا۔ لیکن آپ ایک بات پہ یقین رکھیے کہ پاکستان کی فوج ایسے لوگوں کو سبق سکھانا جانتی ہے، اور اب سبق سکھانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ پھر اب ان کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ یہ مسلمان نہیں ہے ہمارے سب، یہ غلام ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ ہم ان کو کسی طرح بھی انسان تعبیر کر سکتے ہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ انہوں نے جس لیول تک دہشت گردی کو پھیلا دیا ہے، اپنے محسنوں کے خلاف نفرت کو لے کے چلے گئے ہیں، تو یہ تو انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے۔ جس طرح یہ عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جس طرح بچیوں کے اسکول تباہ کرتے ہیں، جس طرح دہشت گردی لوگوں پر بم برسانے کے پیسے لیتے ہیں، تو یہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اچھا عمار صاحب، آج طلال چودھری صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نیبرہڈ سروے کروا لیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں دیکھیے، اسلام آباد میں افغانیوں کی تعداد بے تحاشا تھی، کچھ کے پاس شناختی کارڈ بھی تھے، اور وہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے رہنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مارکیٹ، مثلا G9 کراچی کمپنی کی مارکیٹ آپ دیکھیں، وہاں دکانوں کے بورڈ افغانی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، سارے لوگ وہاں پر اسی طرح کے دکھتے ہیں، لگتا ہی نہیں ہے وہ پاکستان کا اور کیپٹل کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے تو پھر انہوں نے بہت ساری جائیدادیں بھی خریدی ہوئی تھی، پھر اب کرائے پر بھی گھر میں رہتے تھے، گیسٹ ہاؤسز میں بھی USDs میں پے کرتے تھے، یہ گیسٹ ہاؤسز پر انہوں نے قبضہ کیا، مجھے کسی نے بتایا۔ اور چونکہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے، کیش کی شکل میں منشیات سے کمایا ہوا، لوگوں نے یہ بھی بتایا ایک ایک کنال کے گھر کا کرایہ یہ 10-10 لاکھ روپیہ بھی دے رہے تھے، کیونکہ انہیں چھپنے کے لیے جگہ ڈالرز میں پے کر رہے تھے، ڈالرز میں پے کر رہے تھے۔ اب نیبرہڈ سروے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے پڑوسی کے بارے میں اطلاع دے گا، کیا یہاں پر کوئی افغانی تو نہیں رہتا، تو جو باقی رہ گئے ہیں ان کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔ طلال چودھری نے کہا اسلام آباد میں بھی بہت سے 5 اسٹار ہوٹل بننے ہیں، یہاں پر اور سپورٹس فیسلٹیز بننی ہے، یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا شہر بنے گا، میٹروپولیٹن بنے گا۔ تو یہ جو کاروائیاں ہیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اسلام آباد کا مستقبل اور پاکستان کا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے، اور اس کے لیے یہ نیبرہڈ سروے بہت لازمی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب، جرگہ ہوا، ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین وہاں پہ موجود تھے، اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی۔ میں گورنر صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو اس چیز کے اوپر کام کرے گی اور مذاکرات کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو تھا یہ والا لینا، تمام تر اختلافات سے بالا تر ہو کے جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں ان کی خاطر؟ اچھا، یہ
یہ انیشیٹو تو بہت اچھا تھا. تقریباً 400 لوگ تھے اور ہر ایک کو، ہر قبیلے کو یا ہر کمیونٹی کو 5 منٹ گفتگو کرنے کا موقع ملا. پی ٹی ایم کو بھی وہاں پہ بلایا گیا تھا، حالانکہ کالعدم جماعت ہے لیکن اس سب کے باوجود وہاں پہ بلایا گیا. سب نے کھل کر بات کی. جو اعلامیہ آیا وہ بڑا دلچسپ ہے. اس میں قطعاً کوئی افغانیوں کی حمایت میں بات نہیں کی، جس کا سب سے زیادہ ہمیں ڈر تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے. آپریشن پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا آپریشن کریں، ہم مدد کریں گے. انہوں نے کہا صوبائی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، صوبائی اصلاحات کریں. پولیس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ کریں. وفاق سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سب کچھ ہے. تو اعلامیہ تو اصل میں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہے. اور وہ جو نیریٹو پھیلایا جا رہا تھا تو وہ تو مختلف نکلا. اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو ریاست کے رموز آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے پبلک کو اس بیانیے کی طرف لگایا ہوا ہے جس کی طرف وہ جو اکثر پریس کانفرنس میں وہ خطاب کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی علی امین گنڈا پوری ہیں. اچھے بچے بن گئے ہیں. ہاں بہت اچھے بن گئے، کیونکہ اعلامیہ میں اعلامیہ کی بات کر رہا ہوں. اعلامیہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی نفرت کا یا جو علیحدگی پسندی کا کوئی تاثر ملے. وہ تو بالکل وفاق کی خواہشات کے عین مطابق ہے اور وفاق سے تعاون کرتا ہوا اعلامیہ ہے. دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوا اعلامیہ، ورنہ تو یہ مذمت بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھے ہیں اور محمود خان اچکزئی بھی تھے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ہر مسئلے کا حل بنیادی طور پر مذاکرات سے نکلتا ہے، گفتگو سے نکلتا ہے. گفتگو کا آغاز بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے. یہ ایک طرح سے آغاز ہو گیا ہے. لیٹس سی آگے اس میں کتنے مثبت پہلو نکلتے ہیں. ایک تکلیف دہ بات تھی، وہ میں اسی پوائنٹ کی طرف ہمارے صاحب آنے لگی ہوں، جہاں ایک طرف امن کی باتیں ہو رہی ہیں، تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، وہاں پی ٹی ایم کے لوگوں کو بھی بلایا گیا، لیکن جب قومی ترانہ بجا تو وہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. احترام ہوتا ہے ایک. یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے اور ایسا پاکستان کے دوست نہیں کر سکتے. وفاق سے محبت کرنے والے، ریاست کا احترام کرنے والے نہیں کر سکتے. وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جنہیں ریاست سے بہت سے اختلافات تھے، جن کے بہت سے شکوے بھی تھے اور جن کے پاس ایک ماضی بھی تھا. اس سب کے باوجود جب قومی ترانے کے بول پڑھے جاتے ہیں تو پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں. آپ کے دلوں میں اس وقت صرف وطن سے محبت کا جذبہ موجزن ہوتا ہے. اس وقت کوئی چھوٹا بڑا یا کوئی علیحدہ قسم کا لیڈر نہیں ہوتا، سارے پاکستانی ہوتے ہیں. مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ پی ٹی ایم کے 2 لوگ آئے اور وہ ترانے کے وقت کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ توہین ہے ترانے کی، اس ملک کی، اس ریاست کی، اس آئین کی جس کے تحت ہم سارے زندہ ہیں. بالکل ایسا ہی. یہ وطن نہ ہو تو ہم میں سے کسی کی کوئی ویلیو نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے بڑی حقیقت پاکستان ہے. اللہ کرے کہ یہ اچھے بچے بنے رہے اور پاکستان کا بھی جو مستقبل ہے آنے والا وہ بھی خوشحال ہو. ہمارے ساتھ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.